الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الأنف. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. عزیز بزرگوں، گزشتہ سے پہلے والے جمعہ میں میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی چند جھلکیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں سے ایک اہم خلق، ایک آپ کا بہترین وصف تواضع کے متعلق، عاجزی اور انکساری کے متعلق ذکر کیا تھا. آج کی اس مجلس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں سے ایک اور خلق، عفو درگزر، نرمی، اس کے اوپر اللہ کیا عطا فرماتے ہیں، شریعت میں اس کی کتنی اہمیت ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز کتنی زیادہ ملتی ہے. عزیز بزرگوں، کچھ اخلاق وہ ہوتے ہیں جن کا اثر سامنے والے کے اوپر دیر پا ہوتا ہے، بہت دیر تک باقی رہتا ہے، وہ انسان کے دل کے اندر تک جگہ کر جاتا ہے. اسی میں یہ ایک خلق اور ایک عادت اور ایک اہم وصف وہ یہ ہے کہ سامنے والے کو معاف کر دینا، اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر لینا، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر لینا. یہ اتنا اہم وصف ہے کہ اس کی وجہ سے سامنے والے کے دل میں انسان کی جگہ پیدا ہوتی ہے، وہ انسان سے محبت کرنے والا بنتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے بہت اعلیٰ صفت نرمی ہے اور عفو درگزر کرنا ہے. کتنی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود یہ کہ بہت ساری جگہوں پر انسان بڑا ہی ستایا ہوا ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر انسان کو موقع ہوتا ہے کہ جتنی تکلیف، جتنے حالات اس پر گزارے گئے ہیں، اس حالات، اس تکلیف کا پورا بدلہ لے ہوئے شریعت بھی اس کو اجازت دیتی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر شریعت یہ کہتی ہے، پیارے آقا کی حدیث یہ کہتی ہے کہ ان اللہ رفیق، کہ اللہ تبارک و تعالی نرم ہے. یحب الرفق، اللہ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتے ہیں. وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ، اور اللہ نرمی پر جو چیز عطا فرماتے ہیں، مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنُفِ، سختی پر اللہ تبارک و تعالی وہ چیز نہیں عطا فرماتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی نقطے والے حروف ہیں ان میں شدت زیادہ پائی جاتی ہے، نقطے والے حروف میں، اس لیے کہ وہ خود اپنے مطلب کو بیان نہیں کر سکتے، وہ محتاج ہوتے ہیں کسی اور کے سہارا لینے کے. اب دیکھیے با، جب ایک ایسی لکیر بنائی جائے گی اس طریقے سے تو وہ با اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک اس کے نیچے نقطہ نہ لگایا جائے. شین، جب تک وہ مکمل شین، شدت والی شین نہیں بنے گی جب تک اس پر 3 نقطے نہ لگائے جاوے. ان نقطے والے حروف کے اندر شدت پائی جاتی ہے اور اپنے معنی مطلب بیان کرنے میں یہ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو بغیر نقطے والے جو حروف ہیں یہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، ان میں نرمی پائی جاتی ہے اور یہ اپنے مطلب کو، معنی کو خود بیان کر دیتے ہیں. اسی لیے دیکھیے اللہ نے جو اپنے لیے نام پسند کیا ہے اللہ، اس کے اندر ایک بھی نقطہ نہیں ہے.
ہمارے نبی کا جو نام ہے محمد، اس میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے. کلمہ جو ہمیں دیا گیا ہے اس میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کے اندر نرمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نرمی کو بہت پسند کرتے ہیں. میں نے حدیث پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی، اس لیے آپ دیکھیے، قربان جائیں، ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں محبت کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے، کہ بعض کتابیں تو وہ لکھی گئی ہیں دنیا کے اندر، جیسے ایک کتاب لکھی گئی ہے ہادی عالم، ایک کتاب کا نام ہے، اور وہ سیرت پر پوری کتاب. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر ایک بھی نقطے والا حروف نہیں آیا ہے، ایک بھی نقطے والا حرف نہیں ہے. تمام کے تمام حرف جو آئے ہیں وہ سارے کے سارے بغیر نقطے والی کتاب. اچھا، ایک تفسیر پر بھی اسی طریقے سے کام چل رہا ہے، اور اسی طریقے سے ایسی بہت ساری جن میں کوئی نقطے والے حروف کو شامل نہیں کیا گیا. خیر، بتلانا مقصد یہ ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سختی، شدت یہ پسند نہیں ہے. اس لیے ایک فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور سختی جس چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی بہت ساری مثالیں آئی کہ جب آپ بدلہ لے سکتے تھے، آپ پر تکلیفیں برسائی گئی تھی، آپ مظلوم تھے، آپ پر حالات ڈالے گئے تھے، لیکن ایسے بہت سارے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. سب سے پہلا موقع فتح مکہ کا موقع، یعنی یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ دشمن آپ کے سامنے موجود تھا، اور تمام کے تمام وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے مکی زندگی کے اندر حد کر دی تھی، ظلم کی حد کر دی تھی. اچھا، صحابہ کی زبان پر بھی یہ جملہ تھا، بعض صحابہ کی زبان پر، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جتنے بھی صحابہ ہیں یہ سب حضور کے سامنے آ کے بیان کر رہے تھے. حضور دیکھیے، یہ جو کھڑے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا شرمناک طریقے پر. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر اندر دھواں ڈال دیتے تھے، تپتی ہوئی زمین پر لٹاتے تھے. حضور یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو نماز کی حالت کے اندر کمر کے اوپر اونٹ کی اوج ڈال کر رکھ دی تھی. آپ گزرتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے. کیا ہونا چاہیے ایسے موقع پر؟ ان تمام سپہ سالار کے اور ان تمام محبت کرنے والے اور جانثاروں کے نبی کو تو اور زیادہ خرمن اعدا بن کر ان پر برس جانا چاہیے، ان پر اور زیادہ ان پر سختی کرنی چاہیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے. اور حضور نے سب کو معاف کر دیا. اچھا، عجیب بات یہ ہوتی ہے بعض مرتبہ اگر ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے سامنے والے پہ دھونس یوں جماتے ہیں، تو نے یہ کیا تھا نا، دیکھ پھر بھی میں معاف کر رہا ہوں تجھے، تو نے یوں کیا تھا نا، دیکھ پھر بھی میرا جگر دیکھ، میں تجھے معاف کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے بھی اس کے پچھلے ظلم کی داستان نہیں پوچھی کہ تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا، سب کو معاف کر دیا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر کی، آپ کی نرمی کی اور تمام کو معاف کرنے کی یہ زبردست تاریخ کے اندر مثال ملتی ہے. ورنہ عام طور پر دنیا کے بادشاہوں کی، دنیا کے سپہ سالاروں کی ہسٹری اور تاریخ پڑھے، جب ان کی زندگی میں یہ موقع آتا ہے تو وہ لوگ جب مفتوح قوم کے اوپر فاتح قوم حملے کرتی ہے، یعنی کسی جگہ کے اوپر فاتح قومیں گھستی ہیں، تو وہ مفتوح اور مغلوب قوموں کے اوپر اپنے یوں سمجھ لیجئے کہ تمام ظلم و ستم کے پہاڑ، اس لیے کہ رعب، اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی ان کے سامنے کرنا ہوتا ہے، اور وہ تمام کے تمام اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ جتنی تکلیفیں پہنچائی گئی ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے، وہ سب کے سب واپس برسانا ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا. حضور کی زندگی میں یہ بات نہیں ملتی ہے، یہ ایک موقع نہیں. اچھا، یہ وہ موقع ہیں جو آپ کے جانثاروں کے ساتھ پیش آئے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے خود ذات کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے،
اس کی خود کی ذات کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء، کیوں کہتے ہیں ان کو سید الشہداء کیوں کہتے؟ شہیدوں کے سردار، یعنی دنیا میں اس سے پہلے جتنے شہید ہوئے، آئندہ جتنے شہید ہونے والے، ان تمام شہیدوں کو اللہ قیامت کے دن کھڑے کریں گے. ان سب شہیدوں کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہوگا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ دردناک شہادتیں تو اور بھی ہوئی ہے، لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا ہے، ایک نبی درخت کی آڑ میں چھپے ہوئے ہیں، ان کو تو کاٹ دیا گیا ہے بیچوں بیچ سے آرے کے ذریعے سے. تو شرمناک دردناک شہادتیں تو اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، بعد میں بھی ہوئی ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اتنا زیادہ شہادت، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کیوں کہا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دراصل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، اس شہادت کے واقعے کے اندر دیکھیے، جب کسی کو مار دیا جاتا ہے تو مارنے کے بعد مارنے والے کا، ظالم کا یا دشمن کا غصہ یا اس کے دل میں جو نفرت وہ ختم ہو جاتی کہ اب تو چلو پت گیا، اب ختم ہو گیا، اب مکمل ہو گیا معاملہ. یہاں معاملہ یہ ہوا کہ وحشی نے جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اس کے بعد جس کے اشارے پر شہید کیا گیا ہے وہ ہندا نامی عورت، اور وہ آ رہی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کو چیر کر وہ اندر سے نکال رہی ہے، ناک کاٹ رہی ہے، اور پورے جسم میں اس نے مسلا کر دیا، جسم کے الگ الگ جگہوں پر کاٹ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر تڑپ اٹھے اور ہاتھ اٹھائے، اللہ اگر میرا طریقہ میری امت میں چلنے والا نہ ہوتا، اس لیے کہ میری بات میری امت میں چلنے والی ہے، میری بات دلیل ہے ان کے لیے، اگر یہ نہ ہوتی تو میں اپنے چچا کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ دیتا، میں نہ دفن کرتا کسی بھی جگہ پر. پرندے ان کو بوٹیوں کو نوچتے، کل قیامت کا دن ہوتا اور اللہ آپ حکم دیتے کہ سارے جو مردہ ہو چکے ہیں وہ زندہ ہو جائیں، میرے چچا کی لاش پرندوں کے پیٹوں سے نکل کر وہ آپ کے سامنے حاضر ہوتی، تاکہ اللہ ان کی شہادت اور ان کی شہادت کے متعلق لوگ بھی دیکھ لے کہ میرے چچا کو ایسے شہید کیا گیا تھا. اس وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شرمناک طریقے پر، دردناک طریقے پر شہید کیا. لیکن عجیب بات یہ ہے، جس نے شہید کیا وحشی، جس کے اشارے پر شہادت ہوئی ہندا، یہ دونوں جب مسلمان ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کبھی بدلہ لیا ہی نہیں، کبھی واپس بدلہ نہیں لیا. اب دیکھیں نا کہ جس کی وجہ سے دل تڑپ اٹھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب دیکھیں اس دنیا کے اندر سب سے بابرکت قبرستان کون سا؟ اب بتائیں کون سا سب سے بابرکت قبرستان؟ ظاہر سی بات ہے جنت البقیع، مدینہ المنورہ کا قبرستان. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، پھر حضرت ابوبکر اٹھیں گے، پھر حضرت عمر اٹھیں گے، اور اس کے بعد میرے قریب کے قبرستان والے جو جنت البقیع کے اندر دفن ہیں پھر وہ لوگ اٹھیں گے. جنت البقیع اتنا قریب 6-7 کلومیٹر پر ہے، احد پہاڑ سے جنت البقیع کا جو راستہ ہے وہ 6-7 کلومیٹر پر، اور یہ جنگ احد پہاڑ کے دامن میں ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اتنے بابرکت قبرستان میں اٹھا کر اپنے چچا حضرت حمزہ کو لے کر آتے اور جنت البقیع میں دفن کیا جاتا، لیکن وہاں اس سے پہلے نہ کوئی قبرستان تھا، نہ کوئی دفن کی جگہ تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام 70 صحابہ جو غزوۃ احد کے اندر شہید ہوئے ان سب کو وہیں پر دفن کر دیا. وجہ یہ ہے، یہ احد کا پہاڑ یہ مسلمان پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرنے والا ہے، یہ پہاڑ ہماری متعلق گواہی دینے والا ہے، یہ تمام جگہ گواہی دینے والی ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر اس پہاڑ کے دامن میں اپنے چچا اور ان صحابہ کو جو شہید ہوئے ہیں ان تمام کو دفن کرتا ہوں. کل قیامت کے دن یہ پہاڑ بھی ان کے متعلق گواہی دے گا اور یہ جگہ بھی ان کے متعلق گواہی دیں گی کہ یہی جگہ کے ساتھ ان کے ساتھ یہ حادثات اور واقعات ہوئے. لیکن ان تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. ایک واقعہ سنو، یہی احد کے موقع پر پیش آیا. کیا ہوا؟ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے خطبے کے اندر، فَبِمَا رَحْمَةٍ، اب حضور کی نرمی آپ دیکھیے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ حضور آپ اتنے جو نرم ہیں، پیارے آقا آپ کے اندر نرم مزاجی جو اتنی ہے، دراصل
یہ اللہ تبارک و تعالی کی آپ پر خصوصی رحمت ہے، آپ اتنے نرم مزاج ہے. ولو کنت، اگر آپ فظن غلیظ القلب، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، آپ کے مزاج میں سختی اگر ہوتی، لنفضوا من حولک، یہ جتنے بھی صحابہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، لنفضوا قرآن کہہ رہا ہے لنفضوا، اور لنفضوا کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے چلے جاتے، ایک ہوتا ہے آپ کے ساتھ نہیں رہتے. قرآن یہاں کہہ رہا ہے لنفضوا. لنفضوا کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی تو یہ ایسے آپ سے دور ہو جاتے کہ بھاگ دوڑ مچ جاتی، سارے کے سارے بکھر جاتے اور واپس پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں، اتنے ہی دور ہو جاتے. قرآن یہ کہہ رہا ہے، لنفضوا کا لفظ یہ بیان کر رہا ہے. لیکن آپ کے مزاج، اچھا یہ آیت کا پس منظر کیا ہے؟ کب آیت یہ نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ غزوہ احد کے موقع کے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو طے کر دیا، اور حضور کی جنگ کا جو انداز ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب جو میدان جہاد میں ہوتی تھی، اس سے خوبصورت تحقیق اور اس سے خوبصورت ترتیب دنیا کا کوئی شخص پیش نہیں کر سکتا ہے. آج بھی بڑے بڑے بریگیڈیئر اور فوجی افسران اس ترتیب کو لیتے ہیں کہ اتنی خوبصورت ترتیب کہ چاہے تعداد کم ہو لیکن ان کو ایسی ترتیب سے پیش کیا جاوے کہ دشمن کو یہ لگے کہ یہ بہت سارے ہیں، ہر تھوڑی دیر میں ایک ٹولی آ رہی ہے، ہر تھوڑی دیر میں ایک ٹولی آ رہی، کبھی یہاں سے داخل ہو رہی ہے. ایک خوبصورت انداز تھا پیارے آقا کا. غزوہ احد کے موقع پر حضور نے طے کر دیا. اب کیا ہوا کہ 50 صحابہ کرام، وہ ایک چھوٹی سی ٹیلا تھا غزوہ احد کے دامن میں، ایک چھوٹا سا سامنے ہی ایک چھوٹا پہاڑ ہے، 50 تیر انداز کو وہاں رکھا. حضور نے فرمایا جیت ہو ہار ہو، چاہے مال غنیمت لوٹا جا رہا ہو یا جو بھی معاملہ، پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہو، لیکن آپ کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے. کچھ دیر کے بعد پانسا پلٹا اور صحابہ کو جیت ہو گئی، اور صحابہ مال غنیمت تلاش کرنے کے لیے لگ گئے. وہ صحابہ جو اوپر تھے، وہاں جو ان کے امیر تھے حضرت زبیر، انہوں نے ان کو روکا بھی، وہ صحابہ وہاں سے اترنا شروع ہو گئے. اسی درمیان میں حضرت ابو سفیان کو موقع ملا، انہوں نے اسی پہاڑی کے پیچھے وہاں سے اترنا شروع ہوئے. غزوہ احد کا پہاڑ وہ گھما کے پیچھے سے آئے تو یہاں صحابہ کرام بیچ میں موجود، پیچھے سے ایک لشکر آ گیا اور کفار تو یہاں موجود تھے ہی. مسلمان چکی کے پاٹ کی طرح پیس کر رہ گئے. اسی میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اسی میں حضور کے دندان مبارک ٹوٹے، اسی کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ نعوذ باللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. حضرت مصعب رضی اللہ عنہ، حضور سے ان کی شکل و صورت کافی ملتی تھی، تو یہ ایک شور مچ گیا. اور ظاہر سی بات ہے جب لیڈر، جب آگےوان وہ موجود نہ رہو تو ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں. خیر یہ ہوا، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد اطمینان ہوا. ایک بھگدڑ مچ گئی تھی، وہ بھاگنے لگ گئے تھے لوگ. تھوڑی دیر کے بعد جب اطمینان ہوا اور جنگ مکمل ہو گئی، ابو سفیان اپنا لشکر لے کر واپس چلے گئے اور غزوہ احد ختم ہو گئی. اب صحابہ آہستہ آہستہ حضور کے پاس جمع ہو رہے. اب دل میں ڈر بھی رہے کہ ڈانٹ ملے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹیں گے ہمیں بڑے زبردست کہ آپ لوگ چلے گئے، بھاگ گئے آپ. لیکن جیسے ہی صحابہ کرام حضور کے پاس آ رہے ہیں تو حضور مسکرا کر ان کا ویلکم اور استقبال کر رہے ہیں کہ آئیں آئیں آئیں، تشریف رکھیں، آئیں. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس موقع پر آیت اتاری، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. نبی آپ جو اتنے نرم ہیں، اس نرمی کی وجہ سے یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں. اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ سارے کے سارے آپ کے پاس سے بکھر جاتے. دنیا کے بادشاہوں کا دستور کیا ہوتا ہے؟ جب ان کی جنگیں، ان کی فوجیں، ان کے ماننے والے اور ان کے جو افسران جب ان کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. شہاب الدین غوری کی جنگ ہوئی ہے پرتھوی راج کے ساتھ. اکثر ہندوستان کے اندر جو راجپوت ہے، چوہان، وہ پرتھوی راج کی نسل سے ہیں. تو وہ جو جنگ ہوئی ہے اس موقع کے اوپر بہت سارے افغانی ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے اور شکست ہو گئی. تو اب اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے 1 سال تک وہ لوگ جو بھاگ گئے تھے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، ان کے منہ کے اوپر بڑے بڑے ماسک چڑھا دیے، پورے منہ کو پیک کر دیا ایک تالے کی طرح. اور لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھگوڑے ہیں جو بادشاہ کے ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. 1 سال تک اتنے وہ لوگ ذلیل ہوئے تھے. اور یہاں
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نرم مزاجی دیکھیں کتنی زبردست. اس لیے عزیز بزرگوں یہ موقع نہیں، یہ آپ کی فہم ہے، آپ کے خود کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، خود کے ساتھ ایسے کئی واقعات پیش آئے. آپ کو کھانے کے اندر زہر دیا گیا، آپ کو اوپر سے پتھر مار کر مارنے کی سازش کی گئی، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی دونوں کو ایک ساتھ، آپ کو گریبان پکڑ کر کھینچا گیا. آپ ایک جگہ سے جا رہے تھے، ایک دیہاتی آئے اور اس زور سے کھینچا، ایک دھاری دار چادر تھی، سخت اس کا کپڑا تھا، جب کھینچا گیا تو گلے میں نشان پڑ گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مانگ رہے تھے کہ آپ تو کچھ دیتے ہی نہیں ہیں، اتنے اونٹ آپ کے پاس آتے ہیں پھر بھی آپ نہیں دیتے. یہ سب موقع کے اوپر حدیث کی کتابوں کے واقعات اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا معاملہ فرمایا ہے، سختی نہیں فرمائی ہے. اس لیے قرآن حدیث میں ہے کہ جب کسی چیز کے اندر جب نرمی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نرمی کے اوپر جو عطا فرماتے ہیں وہ سختی کے اوپر عطا نہیں فرماتے ہیں. اور بھی بہت سارے واقعات، وہ ایک واقعہ لکھا ہے نا کتابوں کے اندر، اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا اور بڑا ہی مشہور سا واقعہ ہے. ایک جنگ سے موقع پر صحابہ کرام ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، رکے، تمام ادھر ادھر بکھر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ، ایک پہاڑ کے دامن کے اندر پناہ لی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرما رہے تھے. ایک شخص آیا اور تلوار اس نے اٹھا لی اور حضور سے یہ کہہ رہا ہے من یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، غلامی میں نہ کام آتی یہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. ایسی بات کے اندر اثر جب ایک مسلمان کے پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ سامنے والے کی تدبیریں ساری فیل، اور یہاں تو صدقہ کائنات ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مبارک لفظوں میں فرمایا اللہ، بہت اطمینان سے. وہ کانپنے لگا اور کانپتے کانپتے اس کی تلوار گر گئی اور حضور نے وہ اٹھائی. فرمایا من یمنعک منی الان، اب تو بتا مجھ سے تجھے کون بچائے گا. اب اس کا ایمان نہیں تھا اللہ پر، تو کہتا ہے کہ آپ ہی ہے جو کچھ بھی کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. ایک شخص مسجد نبوی کا اندر آ کر پیشاب کرنے لگ گیا ہے صحن کے اندر. اب دیکھیں پیشاب کر رہا ہے مسجد میں آ کر صحن کے اندر، صحابہ دوڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا کہ اس کو کر لینے دو، بعد میں پانی وغیرہ ڈال دینا، اس کو صاف صفائی اس کی کر دینا، اس لیے کہ اگر اس کو دوڑیں گے، کھڑا کریں گے، اس کو بھگائیں گے تو وہ پوری مسجد میں پھیلائے گا، پیشاب رک جائے گا تو اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی. یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے ہیں. وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو گیا. ایسے بے شمار واقعات حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں. ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے سختی سختی سختی، ہر چیز کے اندر سختی. ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم سختی نہیں کریں گے، نرم مزاجی اگر اختیار کریں گے تو ہمارا رعب، ہمارا وقار، ہماری ایگو، یہ تمام کے تمام ختم ہو جائے گی. وقار کیا باقی ہے؟ وقار تو سختی کے اندر باقی ہے کہ میں ہنس سے بولوں نہیں کسی کے ساتھ، میں بھویں چڑھا کر پھروں تو میرا وقار. میں اگر سبھی کے ساتھ ہنس بول کر بات کرنا شروع کر دیا تو میرا تو کوئی وقار ہی باقی نہیں رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم مزاج تھے، اتنے نرم مزاج تھے، محلے کی پاگل عورت وہ بھی حضور کا ہاتھ پکڑ کر حضور سے بات کرنا چاہتی تو وہ ساری کی ساری بات سنا سکتی تھی حضور کو کہ حضور یہ ہوا میرے ساتھ، یہ ہوا. ایک اور نقطے کی بات ذکر کروں، نرمی اللہ کو اتنی پسند ہے، ہمارے لیے ہمارا جو سینٹر ہے وہ ہے قرآن. اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا جو سینٹر ہے قرآن. کبھی آپ نے غور کیا کہ قرآن کا سینٹر کیا ہے؟ قرآن کا بالکل بیچو بیچ کیا ہے؟ قرآن بالکل آدھا کہاں پہ ہوتا ہے؟ سورہ کہف میں ایک لفظ ہے، اب آپ غور کرنا، وہاں پر قرآن میں سارے حروف جو پرنٹنگ چھپائی ہوتی ہے سب حروف برابر. ایک حرف ایسا ہے، ایک لفظ ایسا ہے کہ وہ جاڑے اکثر سے، موٹے اکثر سے اور بڑے اکثر سے قرآن میں لکھا ہوا ہے، بڑے حروف سے، اور وہ کیا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ. وَلْيَتَلَطَّفْ 15ویں پارے کے اندر سورہ کہف میں ہے یہ.
اور وَلْيَتَلَطَّفْ کا مطلب ہوتا ہے نرمی کو اختیار کرنا. ہمارا سینٹر قرآن کا سینٹر بالکل بیچو بیچ نرمی. اللہ یہ پیغام دے رہے ہیں جو اپنے دل کے سینٹر اور بیچو بیچ میں قرآن کے سینٹر یعنی نرمی کو جگہ دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کے تمام مسائل کو حل کر دیں گے. احادیث کے اندر کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نرمی کے اوپر کتنے لوگوں کے معاملات کو آسان فرماوے. سختی کی وجہ سے بعض مرتبہ بات بگڑ جایا کرتی ہے. نرمی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی جو تمام چیزیں عطا فرماتے ہیں وہ سختی پر نہیں. حدیث میں نے ذکر ما لا یعطی علی العنف، اللہ سختی پر وہ چیزیں نہیں عطا فرماتے جو نرمی کے اوپر عطا فرماتے ہیں. اس لیے زبان کی شدت، بعض مرتبہ ہماری نظر کی سختی ہوتی ہے، بعض مرتبہ الفاظ کی سختی ہوتی ہے، بعض مرتبہ تانے تشنی والے ہمارے جملے ہوتے ہیں. یہ سب وہ چیزیں ہوا کرتی ہے جس کی وجہ سے اصلاح سدھار نہیں ہوتا. آپ نرمی سے کسی کو کہہ کر دیکھیں کتنا بہترین سدھار ہوگا. مسلمانوں کو تو خاص طور پر یہ تاکید کی گئی ہے آپس میں بڑی محبت اور نرمی سے رہنے والے. سورہ فتح 26ویں پارے میں اس کی بالکل آخری آیت اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے. ہم کہتے ہیں ہم کوئی بات بیان کرتے ہیں بھائی یہ ایسا ہے، پھر آگے کی ہم بات بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے. اللہ قرآن میں بیان فرما رہے محمد الرسول اللہ مبتدا، یہ بات اللہ ایک خبر دے رہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ دلیل کے اندر آگے جو جملہ لا رہے ہیں والذین معہ، والذین معہ جو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، جو آپ کے صحابہ ہیں، ان کی زندگی میں غور کریں تو آپ کو ان کے نبی کا پتہ اور ان کے نبی کے اخلاق معلوم ہو جائیں گے. اس لیے کہ ان کی تربیت، ان کے اخلاق اتنے بہترین ہیں کہ رحماء بینہم، کہ آپس میں بڑے ہی نرم مزاج ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں. اور اللہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں، یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے، اس حدیث میں فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم فرمائے. الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اس لیے عزیز بزرگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اور آپ کے اخلاق میں سب سے بہترین خلق جو ہے وہ نرمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع کے اوپر ایک صحابی ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، ان کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے. ایک اور صحابی آپ کے ساتھ میں تھے. کئی لوگ راستے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، مشرکین بھی تھے، منافقین بھی تھے، اور اس میں عبداللہ بن ابی نے بہت تانے کسے. اچھا ہوا یہ کہ حضرت سعد بن عبادہ کے پاس جب عیادت کے لیے پہنچے تو وہ کہہ رہے ہیں حضور آپ کیوں تشریف لاتے ہیں، آپ نے کیوں زحمت فرمائی، یہ راستے کے اندر آپ کو تکلیف پہنچائیں گے. حضور راستے میں اتر کر ان کو سمجھا رہے ہیں، قرآن بتا رہے، ایک بھی سننے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور الٹا کہتے ہیں اس سے اچھی کوئی چیز ہے تمہارے پاس کوئی سمجھانے کی. قرآن ان کے سامنے پڑھ دیا، اخلاق ان کے سامنے پیش کیا، کہا کہ اس سے کوئی اچھی، یعنی سخت مزاجی اور بالکل بدتمیزی پر وہ تلے ہوئے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی اخلاق کا مظاہرہ فرمایا. اس لیے عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے اللہ ہمارے مزاجوں کے اندر خصوصی طور پر نرمی کو پیدا فرماوے، عفو درگزر کو پیدا فرماوے. اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی اور بہت خصوصی اور بہت اعلیٰ صفت ہے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب